الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 60 سے واو اور از جب، پھر یہ اذکرو کا مخفف ہے، یاد کرو وہ وقت، تصور کرو۔ استسقا پانی مانگا، سین قاف یا اس کا روٹ ہے۔ استسقا باب استفعال ہے، پانی پلوانے کو طلب کرنا، ساقی پلانے والا، السقی والسقیا کہتے ہیں پانی پینے کی چیز دینا۔ اسقا یسقی پانی پینے کے لیے دینا، تو سقہ کہتے ہیں مشک بھرنے والا۔ تو پانی طلب کیا، پانی مانگا۔ موسیٰ حضرت موسیٰ لقومہ اپنی قوم کے لیے، لی واسطے، قوم جماعت کو کہتے ہیں جس میں مرد عورتیں سب شامل ہیں۔ لقومہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ پس قلنا ہم نے کہا، اضرب تو مار، یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیے گا کہ فعل میں فعل ماضی، مضارع، امر اور فعل نہی، ان چار کو یاد رکھیے گا۔ یہ فعل امر ہے، حکم دینا۔ اضرب سٹرائک، تو مار، ضرب کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے پہ مارنا۔ اضرب تو مار، بی ساتھ، اصول لاٹھی، کا تیری، الحجر حجر پتھر کو کہتے ہیں، الف لام یہ خاص بنانے کے لیے، معرفہ کے لیے آتا ہے، راک پہ، چٹان پہ، پتھر پہ۔ پس انفجرت پھوٹ بہے، تو جیم را اس کا روٹ ہے، یہ باب انفعال ہے، باب انفعال۔ انفجرت پھٹ کر برآمد ہونا، وسیع پیمانے پہ پھٹنا۔ باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے، جیسے انصرف، انتقم، انطلق، یہ سب لفظ قرآن پاک میں ہیں، تو یہ فعل لازم ہوتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کا ٹیبل انفعل ینفعل، انفعال، پھر امر اس کا انفعل لا تنفعل، اور اس میں فاعل منفعل کے وزن پہ ہے، منفعل۔ تو اسی ڈائے کو ذہن میں رکھیے گا اور اس پہ فٹ کرتی آئیے گا۔ انفجر ینفجر، انفجار، انفجر لا تنفجر، اور منفجر اس کا اس میں فاعل ہوگا۔ تو یہ باب انفعال ہے اور یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اور اس کا فعل مجہول نہیں ہوتا۔ انفجار خوب پھوٹ نکلنا، وسیع پیمانے پہ پھٹنا۔ انفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا دو، اور عشرتا 10، یعنی 2 اور 10 12۔
عین چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. تو عین اس کی جمع عیون آئے گی اور آنکھ عین کی جمع اعین آتی ہے. ٹائنی ہولز. قد بے شک علیمہ جان لیا. اب دیکھیں فعیلہ کے وزن پہ ہے تو واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، علیمہ یعلم باب سامع یسمع ہے. جان لیا کلو سب، اناسن اس پہ پہلے بات ہو چکی. نون واو سین اس کا روٹ ہے، یا الف نون سین ہے تو نوس حرکت کو کہتے ہیں اور اسی سے نسیان ہے، اسی سے انس ہے اور اسی سے آناسا نظر آنے والی چیز. تو انسان، اناس یہ تمام ایک ہی روٹ ہے. انسان تمام گروہ، تمام لوگ. مشرب یہ اسم ظرف ہے مفعل کے وزن پہ. مفعل کے وزن پہ یہ اسم ظرف ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ اسم ظرف کا جو وزن ہے وہ مفعل اور مفعل کے وزن پہ ہے. اسم ظرف ایسا اسم، ایسا ناؤن جو وقت کو یا جگہ کو ظاہر کرے وہ اسم ظرف کہلاتا ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان. اسم ظرف زمان وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، مثلا امسی کل، سانہ سال، شہر مہینہ، یوم دن، لیل رات، قبل پہلے، بعد بعد. اور اسم ظرف مکان وہ اسم جو جگہ کو ظاہر کرے. تو اس کے دو اہم اوزان ہیں، مفعل اور مفعل. جیسے مفعل سے مسجد سجدے کی جگہ، منزل گھر رہنے کی جگہ، مجلس بیٹھنے کی جگہ. اور مفعل جیسے مطعم کھانے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، مکتب مدخل. تو مشرب پینے کی جگہ یہ اسم ظرف ہے. مفعل کو ذہن میں رکھیے، مشرب پانی پینے کی جگہ، ہم ان کی. کلو تم کھاؤ فعل امر ہے، واو اور، اشربو تم پیو یہ بھی فعل امر ہے، شین رابع اس کا روٹ ہے. من سے رزقی رزق پروویژن، اللہ اللہ کا، واو اور لا نہیں تعصو تم ہنگامہ کرتے پھرو، عین ثا یا عین ثا واو اس کا روٹ ہے. شدت فساد کرنا، ہنگامہ کرنا. العصوا کہتے ہیں وہ کیڑا جو اون کھاتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے. تو نہ ہنگامہ کرو، نہ فساد کرو. فی الارضی زمین میں، فی الارضی یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر اور آنے والے اسم کو زیر دے دی تو مرکب جاری ہو گیا. مفسدین، افسد یفسد افساد یہ باب افعال ہے اور اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے مفسد، اور یانون جمع کا ہے، فساد کرنے والے. واو اور از جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں یہ حرف نفی ہے. ان لن کئی اذن اور لام کئی مضارع کے آخر میں نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. نصبیرو تھا تو نصبیرہ کر دیا. لن نصبیرہ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے. صبر یصبرو یہ باب ضرب یضرب ہے. تو صبر کہتے ہیں حبس النفس عن الجزع، اپنے نفس پر گھبراہٹ کے وقت قابو پانا. وحبس اللسان عن الشکوى اور زبان کو شکایت سے روکنا. وحبس الجوارح عن التشویش اور دیگر اعضاء سے تشویش کا اظہار نہ ہونے دینا، یہ صبر ہے. تو لن نصبر ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، علی پر طعام کھانا. طعام کھانے پینے دونوں کے لیے آتا ہے، تو زیادہ تر طعام کھانے کے لیے. واحد ایک، فا پس ادعو تو پکار، تو دعا کر. پھر فعل امر ہے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تم بھی تو نون باتا اس کا روٹ ہے،
अंबत युम्बित इम्बात ये बाब इफ़आल है। तुम्बित उगाती है वाहिद मुअन्नस गायब। और नबातात हम बोलते हैं अपनी उर्दू में ज़मीन की पैदावार को कहते हैं, प्रोडक्ट्स को। तो तुम्बित उगाती है, अल अर्दु ज़मीन, ज़मीन अर्द मुअन्नस है तो तुम्बित आया। मिन से बक़ल सब्जी को, साग को, तरकारियों को कहा जाता है। कहा बक़ल जिसका तना ना हो ऐसा पौधा। तो बहरहाल तरकारियाँ, सब्जियाँ, हर्ब्स, वेजिटेबल्स। वाओ और किस्साई खीरा, ककड़ी, कॉर्न, हा उसकी। वाओ और फूम, फूम लहसुन को कहा जाता है। अरबी में सूम लहसुन को कहा जाता है और फारसी में तूम कहा जाता है। तो ये सूम की बदली शक्ल है। फिर पंजाबी, सराइकी और सिंधी में थूम इस्तेमाल होता है। लहसुन को थूम कहा जाता है तो ये उसी की बदली हुई शक्ल है। बहरहाल लहसुन, हा उसका, वाओ और अदस, दाल, मसूर, हा उसकी, पल्सेस, वाओ और बसल, प्याज, हा उसका। क़ाला उसने कहा, हज़रत मूसा ने फरमाया, क्या तस्तब्दिलूना तुम बदलना चाहते हो। इस्तिब्दाल ये बाब इस्तिफ़आल है जिसमें चाहना, तलब करना का मैनी है। तो एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, तब्दील करना। क्या तुम बदलना चाहते हो। अल्लज़ी वो जो, हुआ वो, अदना दाल नून हमजा इसका रूट है। अदना कहते हैं घटिया को, कम तर को और हकीर को। अदना इसमें तफसील है, सुपरलेटिव डिग्री। दुनुव या दाल नून हमसा इसका मादा है, दना या दुनुव। अदना का ऑपोजिट अक्सा है। अदना अगर करीब है तो अक्सा दूर। तो अदना का अखस भी है और जल भी है, यानी रजील चीज, नाकिस चीज, घटिया चीज, हकीर चीज, कमतर चीज और करीब, और इसी से दुनिया है। 20 अल्लज़ी वो जो, हुआ वो, खैरुन बेहतर है। तो खैरुन ये भी अफ़अल तफसील है, अखयर से खैर है, सबसे बेहतर। इहबितु हा बाता इसका रूट है, ये बाब ज़रब यज़रिबु और फेल अम्र जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम सब उतरो। गो डाउन बुलंदी से पस्ती की तरफ उतरना, सवारी से नीचे उतरना। तो तुम उतरो। मिस्रन, मिस्रन कोई भी शहर, बड़े शहर को मिस्र कहा जाता है। वैसे मिस्र एक ख़ास शहर है, इजिप्ट, मिस्र। तो मिस्रन कोई बड़ा शहर। फापस इन्ना बेशक, लकुम तुम्हारे लिए, मा जो, सअलतुम तुमने सवाल किया, तुमने मांगा। फ़अलतुम के वज़न पे जमा मुज़क्कर हाजिर, फेल माजी मारूफ। सअल यसअलु बा फ़तह यफ्तहु है। वाओ और दूरी बत मार दी गई। फिर दर्ब है, एक चीज को दूसरी पे मारना, चिपकाना। मुसल्लत कर दी गई, मार दी गई। ये फेल माजी मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब है। दूरी बा, दूरी बा, दूरी बू, दूरी भत। मार दी गई अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत, डिस्ग्रेस। वाओ और अल मस्कनहा, सीन काफ नून इसका रूट है, सुकून पाना। मिस्कीन कहते हैं थमे हुए बच्चे, तो सुकून पाना, रुक जाना। और सिकीन छुरी को कहते हैं। तो मस्कनहा थमे हुए बच्चे जिनकी तरक्की रुक गई, वो इसी से है। मस्कना फकीरी को, हाजतमंदी को, पस्ती को, बदहाली को कहा जाता है, जरूरतमंदी को और गुर्बत को। वाओ और बाऊ वो लौटे। बाऊ बा, वाओ हमसा इसका रूट है, लौटना। बवा उन कहते हैं ठिकाना दुरुस्त करना, जगह हमवार करना। और मकानुन बवा उन उतरने के लिए मुआफिक जगह। तो लौटे, फिर गए। 20 गदब गुस्सा मिनल्लाहि अल्लाह का,
ذالکا وہ بھی ساتھ بوجہ انا بے شک ہم وہ کانو وہ تھے یکفرونا وہ کفر کرتے رہتے. یکفرونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف یا مضارع کی علامت. وہ کفر کرتے، وہ انکار کرتے، وہ ناشکری کرتے، اور کانو لگنے سے یہ ماضی استمراری ہو گیا پاسٹ کنٹینوس کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے. بھی ساتھ آیات نشانیاں اللہ کی آیات کے ساتھ. واؤ اور یقتلونا وہ قتل کرتے تھے. النبیین نبیوں کو. نبوتن بلندی کو کہتے ہیں. تو نبیین اور انبیاء یہ دو نبی کی جمع ہے. تو نبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، الحق کی حق کے، ذالکا وہ بھی ساتھ ما جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اس سیان سے. عاصی گناہگار کو، نافرمانی کرنے والے کو کہتے ہیں. معصیت گناہ کو کہتے ہیں. اور عصوا انہوں نے نافرمانی کی. وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھتے رہتے. عین دال واو اس کا روٹ ہے. عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. تو حد سے بڑھتے رہنا، شریعت کی حدود سے نکل جانا، تو وہ زیادتی کرتے رہتے تھے. آج کا رکوع مختصر سا رکوع ہے اور دو لمبی آیات 60 اور 61، 60 اور 61 صرف دو ہی آیات ہیں اور لمبی بڑی آیات ہیں. سورۃ البقرہ، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَعٌ، ہر چیز کی ایک کوہان ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اس کا سورۃ فاتحہ سے تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی حکمت سے چنا، اس کو صحیح مقام پہ رکھا. تو احکمت سلی سلائی ہونا کہ پورا ایک ڈیزائن ہے اور تمام آیات سلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. عربی میں ایک لفظ دوسرے لفظ کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. ہر لفظ کا اپنا کونوٹیشن ہے، اپنا مفہوم ہے، اپنا ایسنس ہے، اپنا لیول ہے. تو ہر لیول کی اپنی کونوٹیشن ہے، وہ اپنے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ سے اس کا تعلق ہے. اس کا تھوڑا اوور ویو کر لیتے ہیں، کچھ اجمالی باتیں، کہ وہاں صراط الذین انعمت علیہم، پھر اللہ نے مزید کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں چلنا. تو مغضوب علیہم وہ ہیں جن کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، وہ احبار تھے. اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں عقلوہ وہم یعلمون، وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے، سب ان کو پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے آپ کو اور قرآن پاک کو نہیں مانا، تو وہ غصے کے مستحق بنے. اور ضالین اب عیسائیوں کے بارے میں ہے، نصارہ کے بارے میں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ کیا کرنا ہے. اللہ نے نصارہ نہیں کہا اور یہود نہیں کہا، کہا مغضوب علیہم، یعنی کچھ یہود کچھ نصارہ ایسے تھے. تو مغضوب علیہم کی تفصیل سورۃ بقرہ میں اور ضالین کی تفسیر آل عمران میں ملے گی. اب سورۃ البقرہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کے 9 سیکشنز ہیں، 9 حصے ہیں. پہلے بقرہ میں 3 گروہوں کی بات ہوئی، مومنین کی، کافروں کی اور منافقین کی. مومنین اور کافرون کی مختصر بات ہوئی، جبکہ منافقین کے بارے میں تفصیلاً بات ہوئی. تو پہلے حصے میں ان 3 گروہوں کی بات ہوئی. آخر میں اس کو دیکھیں کیسے کنیکشن ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ، آخر میں ایمان والوں کی بات ہوئی. پھر لا تحمل علینا اسرا، یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہوا. پھر وانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں کافروں کی بات ہوئی. پھر دوسرے حصے میں حضرت آدم کا قصہ چلا
تو یہ حضرت آدم کا قصہ کل قرآن پاک میں 7 بار آئے گا. کبھی ایک اینگل سے بات ہوگی، جیسے ڈائمنڈ، کوئی بھی اینگل ہو تو وہ شائن کرتا ہے، وہ چمکتا ہے. تو یہ گلیٹرنگ آیات ہیں، چمکتی آیات ہیں. ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا ہماری تربیت کے لیے اس قصے کا ایک پورشن، پھر اور پورشن، اور مختلف اینگلز سے یہ قصہ اللہ نے ہمیں سنایا. تو دوسرے حصے میں حضرت آدم کا قصہ چلا کہ کیسے ان کو علم دیا گیا، کیسے وہ جنت میں رہے، پھر شیطان نے کیسے ان کو پھسلایا، اور پھر تھوڑا سا ایک گریڈ، پھر اس نے کیسے ان کو لالچ دیا کہ وہ درخت کے قریب جائیں، درخت کو کھا لیں، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا. تو اب اس کو 8ویں حصے سے، 8ویں پورشن سے کنیکٹ کریں کہ حضرت آدم کو علم بھی تھا، جنت میں بھی تھے، لیکن تھوڑا سا گریڈ آئی، تھوڑا سا لالچ آیا، اور پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. تو اب 8ویں حصے میں بات ہوگی کہ اس لالچ کو، اس گریڈ کو کیسے ختم کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے. اور ساری بات اسی پہ چلے گی کہ انسان کی سرشت میں اللہ نے لالچ رکھ دی، تو اس لالچ کو ختم کرنے کے لیے انفاق کرنا ہے. اور پھر اللہ نے ریمیڈیز بتا دی سارا انفاق کے بارے میں، کہ دیکھیں انفاق کا اعلیٰ ترین درجہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور پھر بدترین اس کا مصرف جو ہے، خرچ ہے، وہ ربا کی بھی بات ہو گئی کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پیسہ ختم ہوگا، تو کیا کرو، اب اس کا ربا لو. تو ربا کے بارے میں بات ہوئی. اور پھر اللہ نے حلال ترین چیز بتا دی کہ تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا. تو اس کا کنیکشن 8ویں حصے سے ہوگا. پھر تیسرے حصے پہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چنا، ان کو خلیفہ بنایا، پھر قوم کو چنا، بنی اسرائیل کو، اور اس پہ لمبا تبصرہ کیا کہ انی فضلتکم علی العالمین. ان کو شریعت دی گئی، لیکن انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. تو جب شریعت کی ناقدری کی، صراط مستقیم سے ہٹے، تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. باءوا بغضب من اللہ. اب 7ویں حصے میں شریعت کے احکام امت مسلمہ کو دیے گئے کہ اب تم امت ہو. شریعت کی ابتدا ہوئی، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، طلاق، میراث کے بارے میں، اور قتال کے بارے میں احکام دیے گئے. اور کہا کہ بنی اسرائیل کو یہ شریعت دی گئی، یہ احکام دیے گئے، لیکن وہ برے طریقے سے فیل ہو گئے. پھر آگے چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد حضرت یعقوب، اسماعیل، سب کی بات کی گئی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حضرت ابراہیم کا بھی امتحان تھا. تو حضرت ابراہیم اپنے ہر امتحان میں پوزیشن ہولڈر بنے، امام الناس بن گئے. بنی اسرائیل کا امتحان ہوا، ناکام ہو گئے، حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. حضرت آدم کا امتحان ہوا، وہ بھی نہیں اس کو کوالیفائی کر سکے. تو چھٹے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. تمہارا بھی امتحان لیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے امتحان کو یاد رکھو کہ ملت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے باپ ابراہیم ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اب تم مسلمان ہو، اب تمہاری کورونیشن ہو چکی ہے. اور پھر 5واں حصہ جو سینٹر میں ہے، یہ پوری صورت، وہاں پہ قبلے کی بات ہوگی کہ اب وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پوری صورت کعبے کا طواف کرے گی. کعبے کی طرف شفٹ کر دیا گیا، اور امتم وسطو کہہ کے کہ یہ عین درمیان میں ہے. 143 نمبر آیت ہے، اور بالکل سینٹر میں ہے کہ تم وسط امت ہو، تم درمیانی امت ہو، تم معتدل امت ہو، تم خیر امت ہو. اب تمہاری کورونیشن ہو چکی ہے. اب
تم اللہ کے خلیفہ ہو، اب تم نے اس سسٹم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں تمہیں دیا، یہ کانسٹیٹیوشن دیا، آئین دیا، اس کو لے کر چلنا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل اس عہدے پہ فائز تھے، اب تمہیں اس عہدے پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ تمہارا اپنا قبلہ ہے، تمہارا اپنا کعبہ ہے، تمہارا اپنا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ سورت چلے گی۔ تو بار بار حضرت موسیٰ کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ سنایا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بہت مشابہ تھا، ملتا جلتا تھا۔ آپ کو بار بار حضرت موسیٰ کی مثال دی گئی۔ 80 آیات بنی اسرائیل کے بارے میں بتائے گئے کہ ان کے یہ مرض تھے۔ امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ یہ ان کے ڈیزیزز تھیں، حسد، تعصب، تکبر، تم نے ایسا نہیں کرنا، نافرمانی۔ یہ تاریخ کی ایپیسوڈ ہے جو دوبارہ لائی گئی ہے۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف بھیجے گئے اور حضرت موسیٰ فرعون کی طرف۔ تو قریش بھی سمجھے فرعون تھے، وہ نہیں مانے، تبت یدا ابی لہب وتب، بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی مثال آئی؟ پھر آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ آئے اور حضرت موسیٰ مصر کی طرف ان کی ہجرت ہوئی، تو دونوں کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے آپ کو منافقت کا، بڑے بڑے منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، آپ کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ہی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو ان کی اپنی قوم نے ان کے ساتھ منافقت کی، پیچھے سامری کے کہنے پہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو مکی مدنی دونوں پہلو ہیں حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو وہی کہانی ابھی چل رہی ہے، بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے کہ یہ صحرائے سینا میں تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں پہنچے۔ اور یاد رکھیے یہ قصے کیونکہ ہماری تربیت کے ہیں تو ان میں زمانے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو چٹان پہ ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جان لیا۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، یہ انسانی ضروریات ہیں، کھا پی سکتے ہو، ان نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہو، شکر گزاری کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے مت پھرو، ان کا حق بھی ادا کرو۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا، دعا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز استسقاء پڑھی، بارش کے لیے دعا کی اور خطبہ دیا۔ صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے دعا کی تھی اللہم اغیثنا، اور فوراً بارش شروع ہو گئی اور 1 ہفتہ مسلسل بارش رہی اور وادی بہنے لگی۔ تو جب زیادہ بارش ہوئی تو آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اور اسی وقت بادل سمٹنا شروع ہو گئے۔ حدیبیہ میں بھی پانی نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو لگن میں ڈالا اور وہاں سے پانی پھوٹ پڑا، پانی نکلنے لگا اور 1400 صحابہ نے پانی پیا۔ تو بہرحال یہ صحرائے سینا یا اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، اس پیننسولا میں تھے اور وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ پہلے من و سلوہ کھانے کے لیے آیا، اب پانی کے لیے اپنی لاٹھی کو اس چٹان پہ مارا، تو اب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے تو 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ سب نے اپنی اپنی مشرب کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔
تو کہا کھاؤ پیو، یہ نعمتیں ہیں، اور شکر ادا کرو، اور زمین میں فساد مت کرو۔ تو ناشکری کیا کس چیز کا نام ہے؟ بے صبری کا نام ہے، ہرس کا نام ہے، گھمنڈ کا نام ہے، اور لالچ کا نام ہے۔ شکر صبر کا، قناعت کا، عاجزی کا اور اصلاح کا نام ہے۔ گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، بنی اسرائیل نے کہا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، کیونکہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ رہے تھے تو وہی تکبر تھا، وہی غیریت تھی، وہی انداز تھا۔ تو کہنے لگے ہمارا گزارا نہیں ہوتا ایک کھانے پہ، من و سلوہ پہ، ہم تو تھک گئے ہیں یہ کھا کھا کے، ہمیں زمینی غذا چاہیے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ خود دعا نہ کی، اور حضرت موسیٰ سے کہا یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، سبزیاں، وقثائہا، اور ترکاریاں، کھیرے، وفومہا، اور لہسن، وعدسہا، اور دالیں، وبصلہا، اور پیاز۔ کہا یہ چٹخارے دار چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک چیز کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں زمینی غذا چاہیے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو کہ گھٹیا ہے اس چیز سے جو بہتر ہے، من و سلوہ بہتر ہے، اور تم دنیا میں اللہ کے خلیفہ بن کے آئے، تم ایک امت ہو اور تمہیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اپنی کمند اوپر ڈالو، اور تم ان کھانے کے چکروں میں پڑ گئے، تم نے صرف کھانے کو مقصد بنا لیا۔ یہ تمہاری نیڈ ہے، تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کا انسان دیکھ لیں کہ روٹی کپڑا مکان کے مثلث میں طواف کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی خودی کو بیدار کیا، اور علامہ صاحب کی پوری شاعری اسی چیز پہ ہے کہ اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اپنے آپ کو پہچان، تو دنیا میں صرف کھانے پینے نہیں آیا، ان چکروں کے لیے نہیں آیا، بہت اوپر جا، شاہین بن، اور خودی کا تصور کہ خود آگاہی ہو، اللہ سے تعلق ہو، وہ روح جو اللہ نے تم میں پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح پھونکی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو بڑی عزت دی، اللہ نے ہی عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اے انسان تو بڑے بڑے کام کرنے آیا، تو اپنی خودی کو ایکسپلور کر، دیکھ۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں ان کے خودی پہ کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام میں رنگ و بو کا راز پا جا، برنگے بحر ساحل آشنا رہ، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ اب خودی کا تصور دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسوۃ حسنہ ہیں، اور پھر آپ کے فالوورز، آپ کے صحابہ، ان کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی شناخت کی، اور دنیا کے رہبر، دنیا کے لیڈرز، دنیا کے امام بن گئے۔ چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، تو ہر میدان میں صحابہ کرام کا کیا درجہ تھا۔ آج بھی جو ممالک عدل و انصاف میں سر فہرست ہیں، جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ حضرت عمر کے لو کو فالو کرتے ہیں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خدا خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی خودی کو پہچانیں۔ تو یہ پوری کہانی ایک آئینہ ہے، اور اللہ نے بار بار سنائی کہ دیکھو اگر تم بھی ان کے فالوورز بنے، بنی اسرائیل کے، تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہوا۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا، اب تم کسی شہر میں چلے جاؤ، سیٹل ڈاؤن،
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اب جب خواہش نفس پہ چلے تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ مغضوب ہو گئے، مبغوض ہو گئے، پیٹ پوجا پہ آ گئے، تو پستی اور بدحالی کا شکار ہو گئے۔ جب بھی صراط مستقیم سے انسان ہٹے گا تو اس کا یہی حال ہوگا۔ اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنا کر دیا، گائیڈ لائنز دیں کہ دنیا کا سفر اس طریقے سے طے کرو، اور یہ وہ گلٹرنگ آیات ہیں، یہ وہ نیویگیٹر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے جہاں پہ سچائی ہے، امانت ہے، عفو و درگزر ہے، توکل ہے، تقوی ہے۔ یہ سائن بورڈز اللہ نے بتا دیے۔ اور جب اس نیویگیٹر کو، قرآن پاک کو زندگی میں لے کر نہیں چلیں گے تو پھر یہی ہوگی، بدحالی ہوگی، بد امنی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، بے غیرتی ہوگی، تو بد نصیبیاں مقدر ہوں گی۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے احکامات کو۔ آج امت مسلمہ یہاں پہ کھڑی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ کیونکہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو، یحییٰ کو اور عیسیٰ کو انہوں نے، حضرت عیسیٰ کے لیے تو قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا، بظاہر انہوں نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور یرمیہ، یہ وہ انبیاء تھے کہ انہوں نے قتل ان کو کیا۔ تو ذلت اور فقر اور غضب بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آئینے میں دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین حکمرانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت احمد بن حنبل کو اذیتیں دی گئیں، کوڑے لگائے گئے۔ حضرت ابو حنیفہ کا جیل میں انتقال ہوا۔ حضرت امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، منہ کالا کر کے اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ تو یہی کچھ امت مسلمہ نے کیا، مسلمانوں نے کیا، اور اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اس کا کنیکشن چلے گا حضرت آدم کے قصے کا اور بنی اسرائیل کا، کہ وہ خلیفہ بنے، اللہ نے ان کو چنا، ایسے ہی بنی اسرائیل کو چنا، یہ ان کی اولاد ہے۔ وہاں پہ بات ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جب انہوں نے درخت سے کھا لیا تو اللہ نے فرمایا اہبطوا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم نیچے اترو، زمین پہ جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہوئی، اہبطوا مصرن، تم کسی شہر میں چلے جاؤ، تم بلندیوں پہ تھے، اب پستیوں کی طرف جاؤ، اور جو تم نے مانگا تمہیں وہاں مل جائے گا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، کیونکہ وہ شریعت کے حدود سے نکل جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی ہر آیت ہم سب کے لیے لیسن ہے، ہماری تربیت ہے، ہمارا سبق ہے۔ تو جو بھی صراط مستقیم سے ہٹے گا تو ایسے ذلیل و خوار ہوگا جیسے بنی اسرائیل ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بد نصیبیوں سے بچا دے، ان ذلتوں سے، ان فقر سے، اس غضب سے، اللہ کے غضب سے، اور اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو جمائی رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔